نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ سجدہ ہے اور اس کا ایک نام سورہ الف لام میم السجدہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک سورت اور ہے حامیم السجدہ، تو اس سے تمیز کے لیے الف لام میم السجدہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ایک لگاؤ تھا، چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ اس سورہ مبارکہ کی قرات کرتے تھے۔ اس میں جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا بیان جس اسلوب سے ہوا ہے اس کو ڈیفائن کرنا، لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، تاثیر بہت ہے۔ ذرا بھی انسان کو عربی آتی ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قلب میں بہت ہی مؤثر انداز سے داخل ہوتا ہے کلام، اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس کی نظیر ایک ہی ہے اور وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید کا دل ہے۔ تو جیسے دل دھڑکتا ہے ایسے ہی اس سورت کو پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت ہے جو انسان کو اپنی روح کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ بعین ہی یہی کیفیت اس سورہ مبارکہ کی ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا آقا اور پروردگار ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، بل هو الحق من ربک لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر، نہیں، یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ بنو اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ تقریباً اس وقت 2000 برس ہو چکے تھے کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ کسی شریعت سے واقف نہیں تھے، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت اخذ کر لیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور جو کچھ اس کے مابین ہے ان سب کی 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوائے یا اس کے مقابلے میں، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقویم یہ ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس ہمارے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس کے ہاں جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 1000 برس کی ہے۔ ایک معاملہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اس کی وہ تنفیذ کرتے ہیں، پھر اس کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ واپس اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہیں، اور یہ سارا کام 1000 برس میں مکمل ہوتا ہے، ایک تدبیر امر کا۔ اس کے بعد اگلا دن ہے، اگلا جو ہے 1000 سال ہے، اس کے اندر
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی تدبیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق نظام چلتا ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے جلال الدین اکبر مغل اعظم کے دور میں کچھ علماء نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دن جو تھا جس کے لیے حضور کا امر آیا تھا، حضور کا دین آیا تھا، وہ اب ختم ہو گیا، 1000 برس ہو گئے، دین محمدی کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ایک نئے دین کا دور شروع ہو گیا ہے اور وہ دین اکبری ہے، وہ دین الہی ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اکبر خود تو جاہل تھا، بالکل ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا اسے بالکل نہیں آتا تھا، اگرچہ ویسے جینیس تھا، ذہین تھا، لیکن یہ کہ اس قسم کی پٹیاں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں، پھر جو ان کی اس قسم کی انہیں جو ہے پٹی پڑھاتے ہیں جس سے وہ فتنے شروع ہوتے ہیں۔ خود غلام قادیانی کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود عالم نہیں تھا بڑا، اسے دینی اعتبار سے جو پٹیاں پڑھائی ہیں وہ حکیم نور الدین بھیروی نے، اور واقعی وہ بہت بڑا عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اہل حدیث تھا مسلکن، اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی جو ہیں جو شروع میں ہوئے ہیں وہ اہل حدیث میں سے ہوئے اکثر۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت قرآن مجید میں اس موضوع پر بڑی اہمیت والی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہستی ہے وہ جو سب کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب کی جاننے والی ہے، زبردست ہے اور رحیم ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو شے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس کی تخلیق کے اندر حسن ہے، تنوع ہے، کہیں کوئی آپ کو اس کے اندر نقص نظر نہیں آئے گا۔ وہ بدأ خلق الانسان من طین، اب یہ بھی وہ مقام ہے قرآن مجید کا جیسے سورہ اعراف میں نے نوٹ کرایا تھا، یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک سپیشیز وجود میں آئی ہے، اس سپیشیز میں سے پھر چنا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس لیے کہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کی تخلیق کے عمل کا آغاز کیا گارے سے، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل کا معاملہ رکھ دیا ایک بہت ہی حقیر پانی کے نچوڑ سے جو نچڑتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے وہی جو منی ہے اس کے ذریعے سے وہ نسل آگے چلتی ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ، اب یہ ثم بعد میں آ رہا ہے، پھر ہم نے اس کو تیار کیا پوری طرح، اس کی نوک پلک سنوار دی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے شکر جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں بھی جمع کے صیغے سے بات شروع ہوئی ہے اور پھر جو ہے ایک واحد کے صیغے میں آئی ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، اس نظریے کو تقویت پہنچتی ہے کہ ایک سپیشیز جو ہے وجود میں آئی ہے، پہلے ایک نوع وجود میں آئی ہے، اور چونکہ جو بھی ابتدائی جو مراحل سے تخلیق کے اس میں سیکس نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ تو ایک جانور جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بس وہی اس کی 2 اولادیں ہو گئی، خود اس کی جو ہستی ختم ہو گئی، رفتہ رفتہ پھر یہ ہے کہ جن سے بنی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ آیا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی گئی، اصل یہ شے ہے۔ اصل میں ڈارون کے فلسفے میں جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے جسم اور حیوانی وجود کو دیکھتا ہے، اسی سے واقف ہے، روح سے بالکل بے خبر، بے پرواہ، بالکل اس کا کوئی احساس ہی نہیں، حالانکہ انسان کی اصل عظمت جو ہے اس کے روحانی وجود میں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تو اگر انسان نے ادھر سے تو آنکھیں بند کر دی ہیں، تو پھر صرف حیوانی وجود کے اوپر جو کچھ اس نے فلسفہ ترازی کی ہے، اس کے نتائج بڑے گمراہ کن ہوئے ہیں، کہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انسان بھی نرا حیوان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے۔ جیسے ایک گدھا ہے، گھوڑا ہے، گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، گدھا ذرا کورس اینیمل ہے، یہی نا، اور کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اسی طرح شمپنزی ہے، گوریلاز ہے، یہ کورس قسم کے ہیں اور یہ انسان ذرا ریفائنڈ قسم کا انسان ہے، بس، اور کیا فرق ہے؟ تو انسان کا نرا حیوان قرار پا جانا در حقیقت اس دور کی تہذیب اور تمدن کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور اسی لیے پھر وہ اپنے لیے سبق بھی حاصل کرتے تو حیوانوں کی زندگی سے، ان کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، فری سیکس ہے حیوانات میں، تو یہ کیا ہم نے خواہ اپنے اوپر جو ہے یہ اپنی پابندیاں لگا لی ہیں؟ یہ سارا فلسفہ تھا جو فرانس کے اندر بہت بڑے بڑے ادیبوں نے اسے پیش کیا ہے،
یہ جو بھی ویسٹ میں جو آیا ہے، یہ سیکشول انارکی جو پیدا ہوئی، اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس کے لیے پہلے فکر آیا ہے، فلسفہ آیا ہے، اس کے لیے پھر ادب آیا ہے، اس ادب نے آ کر یہ ساری بنیادیں ڈھا دی. تو یہ ہے اصل میں اس کا جو اصل خرابی ہے. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ منکر ہے اپنے رب سے ملاقات کے، اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے وہ تو معلوم ہے، جو کرتوت آگے بھیجے وہ پتہ ہے، اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، حضور نہیں، حاضر نہیں، جیسے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر، یہ اس طریقے سے اصل میں یہ انکار کر رہے ہیں، ورنہ یہ کہ اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے رب کا کفر کر رہے ہیں. یہ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے وہ وفات دے گا تمہیں اور تمہیں قبضے میں لے لے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ مجرم اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گے اور گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، پروردگار ہمارے اب ہم نے دیکھ لیا، بس سمعنا اور سن لیا، اب حقائق ہم پر منکشف ہو گئے، فرجعنا، اب ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے، نعمل صالحا، تو ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے. فرمایا ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اب اس طرح پردے اٹھا کر حقائق دکھانے کے بعد تم ایمان لاؤ تو ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر ہم چاہتے تو ہر ذی نفس کو، ہر جان کو اس کی ہدایت پہلے ہی دے دیتے. اگر ہم نے ہی دینی تھی ہدایت، یہ تو ایک امتحان تھا جس میں تم ناکام ہو چکے، اب تمہارے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی امکان نہیں. ولیکن حق القول منی، لیکن میری تو یہ بات بھی تو پوری ہو کر رہنی ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب سے. تو یہ میں نے جو جہنم پیدا کی ہوئی ہے اس کا ایندھن بھی مجھے درکار ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب چکھو تم آج کے اس دن کا جو تم نے انکار کیا، اسے نظر انداز کیا، اسے بھلائے رکھا، تو اس کی پاداش میں اب چکھو مزہ. انا نسیناکم، آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے. ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب وہ ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے اعمال کی وجہ سے. اب آیت آ رہی ہے سجدے کی، میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں. یقیناً ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کو کھڑے رہتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے حضور میں. یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ایک وہ ہے کہ ساری رات چمٹا ہوا اپنے بستر سے، اور ایک وہ ہے کہ جو رات کو وقفے وقفے سے اٹھ رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، کسی جان کو، جو کچھ کہ ان کے لیے چھپایا گیا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں. اب اس پہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا بیان ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اصل میں وہ نزل ہے. سارا بیان جو قرآن مجید میں نعمتوں کا ہوا وہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے. یہ نزل اور ضیافت کا میں فرق واضح کر چکا ہوں. کسی مہمان کو جب کہ وہ آپ کے آیا فوراً جو آپ ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے، پھر اس کے لیے اہتمام سے جو بھی بندوبست کرتے ہیں وہ ضیافت کہلاتی. یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے. اصل ضیافت جو ہے اس کے بارے میں حضور کے الفاظ یہ حدیث کے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا کوئی ادراک تک وارد ہوا. وہ آیتیں تو وہ ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کے نگاہوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا وہ کسی کے علم میں نہیں. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، تو بھلا کیا وہ شخص کہ جو مومن تھا برابر ہو جائے گا اس کے جو فاسق تھا؟ لا يستوون، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو
باغات ہیں رہنے کے لیے، ٹھکانے ہیں، ان کی رہائش کی باغات ہیں. نزلا بما كانوا، اب نزل کا لفظ آ گیا دیکھیے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. واما الذين فسقوا مأواهم النار، اور جنہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اختیار کی تھی تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل بھاگیں، اعیدوا فیہا، پکڑ کر دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے اسی میں. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مذاق اس آگ کا، اس کے آگ کے عذاب کا جس کا کہ تم انکار کرتے رہے تھے، تکذیب کرتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ بہت اہم آیت ہے. دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو سورہ انعام میں بھی آئی، سورہ اعراف میں بھی آئی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا تو اس قوم کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب، کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے گرفت ہو، کوئی قحط آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، لوگ جاگے، ہوش میں آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں تو شاید زیادہ لوگ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں جو پہلے آتے ہیں اس عذاب الاکبر سے پہلے، جبکہ عذاب اکبر وہ ہے جب وہ قوم بالکل ہلاک کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی، قطع عذاب القوم الذین ظلموا، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کان لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں. وہ عذاب اکبر ہے. ہماری تاریخ میں سن 71 کا سانحہ عذاب ادنا تھا، لیکن ہم نے کوئی رجوع نہیں کیا اس کے بعد. مجال نہیں کسی انسان کے معمولات میں سرے منہ فرق واقع ہوا. اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے جیلوں میں گئے اور کنسنٹریشن کیمپس میں گئے، جن میں 53,000 تو ریگولر آرمی کے لوگ تھے، جرنیل سے لے کر اور سپاہی تک. ایک بازو ہمارا کٹ گیا، کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ میں آیا، وہ جو شکست کا جو ہے کلنگ کا ٹیکا. پاکستان اس کے بعد آدھا نہیں ہوا، 1/10 رہ گیا ہے. پاکستان جبکہ یہ دو طرف سے تھا بھارت کے مقابلے میں، اب اس کی حیثیت یہ نہ سمجھیے کہ یہ دو ٹکڑے ہونے سے اب ہم آدھے رہ گئے، نہیں، اب ہم اس کے مقابلے میں 1/10 رہ گئے. وہ دو طرف سے جفا جو پڑا ہوا تھا وہ تو ڈرتا تھا بھارت بہت زیادہ، اب کوئی حیثیت نہیں ہماری. لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ عذاب اکبر بھی کہیں دستک نہ دے رہا ہو ہمارے دروازوں پر. بہرحال یہ اس دورہ ترجمہ قرآن میں اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ عذاب الاکبر بھی یہ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں پر نہیں آیا ہے. ہسپانیہ میں یہ عذاب اکبر آیا کہ نہیں آیا؟ کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں ہے. 800 برس جہاں حکومت کی تھی، محل رہ گئے. لا یرا الا مساکنہم، جا کے دیکھا. الحمراء سیر کراؤ، ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے جاؤ، دیکھاؤ. مسجد قرطبہ دیکھاؤ، لیکن وہاں ایک بچہ نہیں چھوڑا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی وہ اعراض کرے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. تو اے نبی آپ کو کوئی شک نہ رہے اس سے ملاقات کی. ایک عام رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَهُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تورات کو ہم نے بنا دیا تھا ہدایت نامہ بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں ہم نے ایسے امام کھڑے کر دیے کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لما صبروا، جبکہ وہ صبر کرتے تھے. ظاہر بات ہے جو شخص لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے گا اسے خود اپنی زندگی کے اندر بہت سے اعتبارات سے صبر کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنی جو ہے جو سٹیٹس ہے، زندگی کا معیار ہے، اس کو نیچے رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ سارا وقت، ساری توانائی جو ہے کمانے میں اور کما کر اپنے سٹیٹس سمبلز جو ہے ان کی پوجا کے اندر صرف کر دے گا تو کہاں کب دعوت دے گا، کس وقت میں دے گا. تو یہ صبر کی روش. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً اے محمد آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے.
اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہ ہوئی، اس سے انہیں ہدایت نہ ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، وہ بھی تو اپنی بستیوں میں آتے جاتے تھے، پھرتے تھے، گھومتے تھے، ایاب و ذہاب تھا، رونقیں تھیں۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو بہا کر اور ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو بالکل چٹیل اور بے آب و گیاہ پڑی ہوئی تھی، مردہ، فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم اسی زمین کے اندر سے جو ہے وہ زراعت پیدا کر دیتے ہیں، گھاس ہو گئی، کچھ اور چیزیں ہو گئی، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جس میں سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی اور وہ ان کے خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، ذرا یہ بتاؤ کب ہوگا۔ یہ بھی ایک ان کی طرف سے جو آتا تھا، جیسے وہ نشانی دکھاؤ، ایسے ہی ایک وہ دلیل، اچھا بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ۔ حضور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کب ہوگا، انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس علم ہے، ہوگا ضرور، یہ میں جانتا ہوں۔ سورہ انبیاء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا۔ وہی ندری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع اللہ، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا اللہ تمہاری رسی دراز کرے اور تمہیں ایک اور آزمائش کی جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور مہلت دے دے، فریش لیز آف ایگزسٹنس تمہیں عطا کر دے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو پھر کافروں کے لیے نفع بخش نہ ہوگا ایمان لانا، اس دن ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہیں انہیں پھر کوئی مہلت ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، انہیں دفع کیجئے، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے ان کی جانب سے۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ تیز ہے ردم جو ہے مضامین کا، اور اس کا ایک خاص جو انداز اسلوب ہے، اور یہی اسلوب آپ چل کے پھر دیکھیں گے سورہ یاسین میں، اب وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، سورہ یاسین بھی جلدی آ جائے گی۔ سورۃ الاحزاب، اب یہ 8 سورتیں مکمل ہو گئی چوتھے گروپ کی مکیات، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ۔ اب یہ ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب، سن 5 میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی بنیادی طور پر تو تہذیبی، تمدنی، خاص طور پر گھریلو زندگی، پردے کے احکام، باہر نکلے تو مسلمان عورت کس طریقے سے نکلے، گھر میں ہو تو اس سے اگر کوئی شخص نامحرم کوئی چیز مانگے تو کہاں سے مانگے، کس طور سے مانگے، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابتدائی جو ہدایات ہیں وہ اس میں آئی ہے۔ تکمیلی ہدایات وہ ہے جو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، ان میں 1 سال کا فصل ہے، یہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے، وہ سن 6 میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس پہلے رکوع میں جو مضامین آ رہے ہیں وہ آپ کو عجیب سے لگیں گے اگر پس منظر معلوم نہ ہو۔ پس منظر میں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی شادی۔ حضرت زینب حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، حضور نے انسسٹ کر کے ان کی شادی کی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے، جو حضور نے اب ایک زمانے میں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، جن کو وہ جب بیٹے والی بات ختم کر دی، شریعت کے اندر نہیں رہی، تب بھی ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے، ورنہ زید ابن محمد کہلاتے تھے وہ پہلے۔ اب وہ زینب جو تھیں وہ اونچے گھرانے کی تھیں، ظاہر بات ہے حضور کی پھوپھی ذات بہن، انہوں نے کچھ ذہناً جو ہے قبول نہیں کیا کہ یہ ایک غلام تھا، غلام ہو کے آزاد ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو گھریلو زندگی تھی اس میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ بات حضور نے بہت کوشش کی، حضرت زید نے کئی مرتبہ کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور روکتے رہے نہیں۔ پھر آپ کو اصل میں خیال یہ تھا کہ اگر یہ طلاق دے دے، پہلے میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اس کے گھر والوں نے ایک طرح کی اپنے حیثیت سے کمتر والا معاملہ جو ہے قبول کیا میرے کہنے سے، اب وہ طلاق کا ایک اور داغ جو ہے آ جائے گا، تو پھر شاید اس کے سوا کوئی صورت ان کی دلجوئی کی نہ ہو کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن میں خود نکاح کروں گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے، عرب میں تو منہ بولا بیٹا ایسا ہی ہوتا تھا جیسے اصلی بیٹا، تو گویا کہ بہو ہوئی تو بہو کو کیسے جو ہے وہ خسر اپنے نکاح میں لے آئے گا۔ لیکن اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا کہ یہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا،
لہذا اللہ تعالیٰ نے نکاح آپ کا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہوا ہے آسمان پر نکاح، زمین پر بعد میں ہوا ہے. تو یہ جو حیث بحث حضور کے اندر ہی اندر چل رہی تھی، کیا کروں کیسے کروں، اگر نکاح کروں گا تو یہ طوفان اٹھے گا. منافقین مدینے کے اندر بہت تکڑے تھے، موجود تھے. اس سے پہلے اس کے کچھ بعد وہ حضرت عائشہ پر تہمت کا معاملہ ہونے والا تھا، اور اس وقت جو ہے یہ ایک اسکینڈل، اور ابھی بھی اسکینڈل موجود ہے. یہودیوں وغیرہ نے جو ہے اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس کو اس طرح ابھارا ہے کہ حضرت حضور نے کہیں اچانک حضرت زینب کو دیکھ لیا اور وہ آپ کو نگاہ میں کھب گئی، اس لیے بس آپ نے جی چاہا کہ آپ ان سے نکاح کریں. اس کو اس طرح کا اسکینڈل بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا ڈر کی، اللہ سے ڈریے اور ان کافروں اور منافقوں سے قطعاً ان کی بات نہ مانیے، نہ ان کی طرف توجہ دیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ تو پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کو اب سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور آپ توکل کیجیے اللہ پر. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے کارساز ہونے کی حیثیت سے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم تظاہر کر لیتے ہو. یہ جو ہوتا تھا زہار، کوئی شخص ناراض ہوا بیوی سے، اس نے کہہ دیا کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی گویا کہ تشبیہ دے دی ماں کے کسی عضو سے. اور یہ اب ایسی طلاق ہو گئی، مغلظ ترین طلاق، کہ اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ پوری صورت جو ایک سورہ مجادلہ کے نام سے آئے گی آگے، اس کے شروع میں یہ واقعہ پورا بیان ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو اللہ نے تمہاری ان کو مائیں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہے وہ بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری اپنے منہوں سے تمہاری نکلی ہوئی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کر رہا ہے. وہو یہدی السبیل، اور بہرحال اس کا تو کام یہ ہے کہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے ناموں کے حوالے سے. تو زید بن محمد کی بجائے وہ زید بن حارثہ ہو گئے. هو اقسط عند اللہ، وہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہارے علم میں نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، بعض اوقات وہاں عرب میں کرتے تھے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے، پھر ان کو کہیں بیچ دیتے تھے. اب کیا پتہ ان کے باپ کون ہیں، باپ کون ہے، کس قبیلے سے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. موالیکم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْطَأْتُمْ بِهِ، اور کوئی گناہ تم پر نہیں ہے جو تم نے خطا سے، غلطی سے ایسی کوئی حرکت کر لی ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو کچھ تمہارے دلوں نے ارادہ کر کے جو کام کیا ہے بہرحال اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی زیادہ محبوب ہے، زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اہل ایمان اپنی جانوں سے بڑھ کر اس سے محبت کریں. یہی وہ واقعہ ہے حضرت عمر کے ساتھ جو ہوا. حضور نے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا اور اپنے آپ سے؟ تو تھوڑا سا توقف کر کے حضرت عمر نے کہا، تھوڑا سا توقف کیا. حضور ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا الآن، اب پہنچے تم اس مقام تک کہ جو مطلوب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آگے الفاظ پڑھتے تھے وہو اب لہم، نبی ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ازواج مطہرات جو ہیں وہ پوری امت کے لیے مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اللہ کی شریعت میں کوئی مقدم ہوتا ہے کوئی اس کے بعد ہوتا ہے. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں یہ کہ مہاجرین اور اہل ایمان میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم کو نیک سلوک کرنا چاہو تو کرو، ٹھیک ہے، بھلے انداز میں کرو. لیکن جب وراثت کا وقت آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی بھائی کا منہ بولے بھائی کا، منہ بولے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے.
کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ساری چیزیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے انبیاء سے بھی ایک میثاق لیا تھا، وَمِنْكَ، اور اے نبی آپ سے بھی لیا تھا۔ یہ آل عمران کے اندر آیات 81-82 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح سے بھی لیا تھا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار، بہت گاڑھا معاہدہ۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر یہ کہ دوسرا کوئی رسول آئے تو لازم ہوگا کہ تمہارے ماننے والے اس کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں۔ یہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو اس کی تلقین کی، سوائے محمد رسول اللہ نے کہ آپ نے صاف اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا وہ آ کر مجھ پر ختم ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ دریافت کرے، پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، یہ گویا کہ اس کے ہاں محذوف ہے، اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کے 2 رکوعوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس کا بھی ایک پس منظر سمجھ لیجئے، پھر یہ کہ پڑھتے چلے جائیں گے ہم۔ غزوہ احد میں جانے کے بعد پھر پوری تیاریاں شروع ہوئیں، اور یہ کہ پوری ریشہ دوانی یہود کی بھی اس میں شامل، اور سن 5 میں 12,000 کا لشکر آ گیا، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ یعنی نیچے اوپر کیا ہے، ایک تو جنوب میں ہے مکہ، ادھر سے آ گیا، اور اوپر یہ شمال کی طرف خیبر وغیرہ میں یہودی آباد تھے، وہاں سے لشکر آ گئے۔ داہنی طرف سے مشرق سے بھی کچھ قبائل آ گئے، ان کے بارے میں مزید بھی اندیشہ تھا کہ آئیں گے۔ 12,000 کا لشکر جرار آ کر اور گھیراؤ کر کے پڑ گیا۔ اور اس وقت پھر حضور نے جو صحابہ سے مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لی جائے اور اس سے جو ہے ہم بچاؤ کریں۔ یہ اصل میں ایرانیوں میں تو یہ ساری چیزیں تھیں، عرب میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس شے کو، تو انہوں نے بات بتائی، حضور نے تسلیم کر لی، کیونکہ جنوب میں یہ یہود کی بستیاں تھیں، ابھی بنو قریظہ کے گھر تھے، ان کے قلعے تھے، اور ان سے ابھی جو ہے معاہدہ قائم تھا۔ اور مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے وہ حرات کہلاتے ہیں، لاوے کی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں نہ اونٹ چل سکتے ہیں، وہ گویا کہ نیچرل جو ہے وہ ایک طرح کی حفاظت ہے۔ صرف شمال کی طرف ہے وہ احد کی طرف کہ جہاں سے کوئی حملہ آور مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، اس علاقے میں حضور نے وہ خندق کھدوا دی، بہت طویل خندق، اور اس میں آپ بھی شریک ہوئے۔ بہت شدید سردی کا موسم، فقر و فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، 12,000 کا لشکر، اس سے اندر جو منافق تھے ان کا نفاق ان کے منہ پر آ گیا، جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا نفاق اپنے دلوں میں، اب وہ زبانوں پر آ گیا۔ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ جو ہے کچھ گھبرائے۔ پھر عین وقت میں معلوم ہوا کہ بنو قریظہ بھی اب وہ جو اپنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر تل گئے، کوئی ساز باز ہو رہی ہے، تو اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر جنوب کی طرف سے یہ حملہ آور ہو گئے، اس لیے کہ حضور نے یہ کیا تھا کہ شہر میں ایک بڑے سے گڑھی تھی، کوئی بڑا سا حویلی، اس میں تمام خواتین اور بچوں کو رکھ کر، تو وہاں پر تاکہ ان کی حفاظت وہاں ہو، اور تمام مرد جو ہے وہ باہر تھے اس خندق کے ادھر پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ لیکن یہ کہ اب اندازہ ہوا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے۔ تو اس طرح کے حالات کو سمجھیے کہ انتہائی نامساعد حالات تھے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک شدید ترین امتحان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب اس میں منافقین کا نفاق واضح ہو گیا، اہل ایمان کا ایمان واضح ہو گیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، کچھ اور واقعات بھی ہیں لیکن وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب طول پکڑ گیا محاصرہ تو ظاہر بات ہے وہ تیاری کر کے تو نہیں آئے تھے، اب یہ کہ راشن کی بھی کمی ہو رہی ہے، وہ جان کتنا کچھ 12,000 لشکر کے لیے جو ہے رسد فراہم کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ پھر ایک رات کو ایسا ہوا، ایسی تیز آندھی آئی، جھکڑ چلا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی جو وہ دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ راشن پکانے کے لیے ان میں آگ لگ گئی، اور پورے لشکر میں ایسی افراتفری ہوئی، اتنا ان کا مورال ڈاؤن ہوا کہ وہ صبح کو انہوں نے اپنے وہ جو کیمپ تھے اکھاڑے اور چلے گئے۔ گویا کہ صرف مقابلہ ایک دو آمنے سامنے کا تو ہوتا رہا ہے۔ ایک عمرو بن عبد ود تھا، ایک بہت بوڑھا لیکن بہت قوی پہلوان،
جس سے کوئی عرب جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں کرتا تھا، اس نے وہ پوری ایڑ لگائی اپنے گھوڑے کو اور وہ جو خندق ہے اس کو کراس کر کے ادھر آ گیا، اور اس نے کہا آؤ کوئی ہے میرے مقابلے میں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے، انہوں نے اسے واصل جہنم کیا۔ اس طرح کی تو ہوئی ہے دو بدو کچھ چند جو ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں فوج کشی کی اور اس میں ایک عام جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہی نہیں، اور وہ ایک بہت بڑی سچویشن جو کریٹ ہو گئی تھی، جو آزمائش کی تھی، وہ خود ہی ختم بھی ہو گئی۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ آئے لشکر، جنود کئی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، اب آخری بات اللہ نے پہلے ہی کر دی، تو ہم نے ان پر بھیج دی ایک بہت بڑی ریح، بہت بڑی آندھی، وجنود لم تروها، اس کے ساتھ ہی کچھ اور لشکر بھی ہم نے بھیجے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، فرشتوں کے لشکر۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اب جب نگاہیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے بلیوں اچھلنے لگے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آ کر حلق میں اٹک گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اب اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت امتحان لے لیا گیا اہل ایمان کا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ہلا دیا گیا، جھنجوڑ دیا گیا بہت شدت کے ساتھ۔ اذ یقول المنافقون، جبکہ کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کے وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے، ہم سے کہا تھا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ملیں گی اور تم جو ہے اور کسریٰ کا خزانہ تمہیں ہاتھ آئے گا، ہو یہ گیا ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ سب جھوٹ تھا، سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقل کفر کفر نباشد۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ایک گروہ نے ان سے کہا ہے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے، النبی یا نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم تو اپنے گھروں میں جائیں۔ یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اوپر اندیشہ ہے، وہاں پہ حملہ ہو جائے گا، بنو قریظہ کی طرف سے اندیشہ ہو رہا ہے، وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں۔ وما ہی بعورا، اور وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کے انتظام کیا تھا حضور نے، پہرا بھی تھا وہاں۔ ان یریدون الا فرارا، اصل میں تو وہ چاہتے تھے بھاگنا، فرار چاہتے تھے، جو حالات دیکھ لیے تھے انہوں نے اس کی وجہ سے وہ وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر پھر بھی کہیں داخل ہو جائے دشمن ان پر اس مدینے کے اطراف سے، ثم صُعِبُ الْفِتْنَةَ، پھر ان سے ارتداد کا مطالبہ کیا جائے کہ پھر آؤ اسلام کو چھوڑو اور آ جاؤ کفر کے اندر، فتنہ ان سے طلب کیا جائے فتنہ، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو وہ اس کو قبول کرتے اور ذرا سا بھی توقف نہ کرتے۔ ایمان سے انہیں تعلق کیا ہے، وہ تو دکھاوے کا ایمان ہے، کسی بھی وقت جو ہے آئے گا تو وہ لبادہ اتار کے جیسے انسان جو ہے اپنا لباس بدل لیتا ہے بدل لیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا جائے اس کی باز پرس ہوتی ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں ہرگز یہ فرار فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر کہیں یہاں سے بچ کے کہیں نکل بھی جاؤ تو تمہیں نہیں ساز و سامان ملے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے، موت تو آنی ہے نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، پوچھئے ان سے کون ہے وہ جو بچا سکے تمہیں اللہ سے اگر اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر لے کسی برائی کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ فیصلہ کر لے رحمت کا تو کون ہے کہ جو اس کی رحمت کو روک لے گا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے یہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوائے نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ کو خوب معلوم ہے وہ لوگ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تعویق کرتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی، وہ پیچھے رہتے ہیں۔
والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہلم الینا، کہاں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتے مگر صرف کبھی منہ دکھانے کے لیے حاضری اپنی لگوانے کو. اشیحۃ علیکم، یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے. اے مسلمانوں، تمہارے لیے کوئی خیر انہیں پسند نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور جب کوئی خوف کا مرحلہ آ جاتا ہے تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی نگاہیں جو ہے گردش کر رہی ہوتی ہے جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. جب موت کی غشی طاری ہو رہی ہو اور آنکھ جو ہے وہ گردش کرتی ہے، اب اس کا کوئی ہدف تو ہوتا نہیں اس وقت. اسی طرح ان کے اوپر دہشت کا یہ عالم ہے اور خوف کی یہ کیفیت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور اگر وہ خوف کی حالت جو ہے رفع ہو جائے، لشکر واپس چلے جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اپنی قینچیوں جیسی زبانوں کے ساتھ، پھر خوب باتیں کریں گے، وہ اپنی قربانیاں گنوائیں گے، اپنا ہم بھی ساتھ تھے. اشیحۃ علی الخیر، اور ڈھکے پڑتے ہوں گے وہ خیر پر. اگر کوئی بال غنیمت کہیں مل گیا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے بس سارا کا سارا ہم سمیٹ لیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے. ان کی نمازیں خواہ وہ مسجد نبی میں پڑھی گئیں، نبی کی امامت میں پڑھی گئیں، سب گئی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں، یعنی ان کے اعصاب پر اب بھی لرزہ طاری ہے. اگر وہ لشکر جا چکے، ایک خوف ہے کہ کہیں وہ تھوڑا سا دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے یا کوئی چال نہ ہو یہ کہ ذرا پیچھے ہٹ کر اور مسلمانوں کو غفلت میں پکڑیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب وہ گئے نہیں ہیں. وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، اور اگر کہیں دوبارہ یہ لشکر آ جائیں تو ان کی آرزو یہ ہوگی کاش کہ ہم کہیں باہر چلے گئے ہوتے اس مدینے سے، اعراب کے ساتھ، بادیہ نشینوں کے ساتھ صحرا میں ہوتے. یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا. اگر تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا تو آ کر جو ہے وہ کفار کو راضی کرتے کہ ہم تو تھے ہی کافر، اصل میں تو ہم نے وقتی طور پر صرف اپنے آپ کو بچایا تھا اسلام کا کلمہ پڑھ کر. مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو واپس آ جائیں گے کہ جناب ہم تو ہے ہی مسلمان. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے مابین ہوتے تو قتال نہ کرتے مگر یوں ہی تھوڑا بہت دکھاوے کی خاطر. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب یہ آیت جو ہے ہمارے ہاں میلاد کی تقریروں میں، وعظوں میں بہت بیان ہوتی ہے، لیکن یہ آیت قابل غور ہے کس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. یہ جنگ کا کانٹیکسٹ ہے، جنگ احزاب کا کانٹیکسٹ ہے، اس کشمکش اور جد و جہد کے کلائمیکس کا معاملہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نہایت عمدہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. مگر یہ کس کے لیے؟ جیسے قرآن ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو. ہدی للمتقین، ہدی للناس ہے اپنی جگہ پر، لیکن استفادہ کریں گے صرف متقی، ہدی للمتقین. ایسے ہی حضور کی شخصیت تو تمام انسانوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب وہ تو تھا قول ان کا منافقین کا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا. اہل ایمان نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو ان کا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے. سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ میں کہہ دیا تھا، غزوہ بدر سے پہلے کہہ دیا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے اندر تو اضافہ ہوا ان کے ایمان اور تسلیم میں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا
اور اہل نفاق کا نفاق ان کے دلوں سے نکل کر ان کی زبانوں پر آ گیا۔ من المومنین رجال، اہل ایمان میں سے وہ جواں مرد ہیں، باہمت لوگ ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دیا ہے وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جو عہد کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فمنهم من قضى نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، جانے دے چکے اور اپنی نظر پوری کر چکے، ومنهم من ينتظر، اور باقی جو ہے وہ بھی منتظر ہے کہ کب ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں گردنیں کٹا کر سرخرو ہو جائیں۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، تو سر تسلیم خم، وہ تو منتظر ہے کب وقت آئے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ ویعذب المنافقین ان شاء، اور چاہے تو منافقوں کو سزا دے دے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کی توفیق ان کو دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو، وہ 12,000 کا لشکر، بغیظہم، اپنے غم و غصے کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہیں ہوا، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کتنے جتن کیے ہوں گے، کہاں کہاں سے شمال سے لشکر آ رہا ہے، مشرق سے آ رہا ہے، جنوب سے آ رہا ہے، کتنی اس کے لیے اہتمام ہوا ہوگا، سازش ہوئی ہوگی، اور وہ پیغام رسانی ہوئی ہوگی، وقت معین کیا گیا، سارا کچھ، لیکن یہ کہ وہ بس اللہ نے ایک سچویشن تو کریٹ کر دی کہ اہل ایمان کا امتحان ہو جائے۔ یہ امتحان کا پورا فلسفہ ہم سورہ آل عمران میں بہت مفصل پڑھ چکے ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا مومنین کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو لڑنا ہی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آندھی کے ذریعے سے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں بھگا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زوردار ہے، قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے پھر ان کو بھی کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا، یہ جو وعدہ خلافی کی اس موقع پر عہد کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا۔ غزوہ احزاب جو ختم ہوا ہے تو یہ روایت آتی ہے کہ حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، ابھی بنو قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دینی ہے، لہذا فوراً کوچ کیجئے اور بنو قریظہ پر حملہ کیجئے۔ تو حضور نے اعلان عام کر دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائے۔ اس میں ایک اختلاف بھی ہو گیا، کچھ لوگوں کا جو جب جا رہے تھے کچھ دیر ہو گئی، عصر کا نماز اب قضا ہو رہی تھی، تو دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ حضور نے جو یہ کہا تھا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو، بلکہ یہ تھا کہ پہنچنے کی کوشش کرو عصر سے پہلے پہلے۔ اب اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ہیں تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضور نے تو کہا تھا کہ نماز مت پڑھو جب تک کہ وہاں نہ پہنچو، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، بعد میں حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، یعنی یہ ان کی تعویل تھی۔ ایک نے حضور کے قول کا یہ مطلب سمجھا، اس کے اوپر عمل کر لیا، دوسرے نے یہ مطلب سمجھا، اس پر عمل کر لیا، دونوں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ تو ان کا جب محاصرہ ہوا ہے تو اس کے بعد ان میں یہ ہمت تو تھی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے، وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ان کے کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم نے قید کر لیا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، یہ غزوہ بنی قریظہ کہلاتا ہے، یہ ضمیمہ کہہ لیجئے، تتمہ کہہ لیجئے غزوہ احزاب کا، غزوہ بنی قریظہ۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور وراثت دے دیا تمہیں، وراثت دے دی، وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور زمین بھی جس پر کہ ابھی تمہارے قدم نہیں پھرے ہیں، یعنی یہ ہے ارض خیبر۔ اب یہ یہاں سے جا کر جو ہے جتنے بھی یہودی قبیلے جلا وطن ہوئے تھے، بنو نضیر اور بنو قینقاع، یہ سب گئے ہیں وہاں، اور جا کر وہاں بڑا گڑھ بنا ہے۔ تو یہیں پر پہلے کی خبر دے دی ہے کہ وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ وہ خیبر بھی، وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول ان کو فتح حاصل ہوگی اور وہ بھی دارالاسلام میں شامل ہو جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے سورت کا وہ دوسرا مضمون، وہ جو سماجی اور تہذیبی آداب۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو تمہیں مطلوب ہے دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت اور اس کا مال و متاع، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے کر پھر اپنے ہاں سے رخصت کر دوں خوبصورتی کے ساتھ۔ میرے ہاں رہنا ہے تو اسی فقر و فاقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے، واقعہ ایلا کہلاتا ہے۔ ازواج مطہرات کا مطالبہ یہ تھا کہ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بڑی فراخی آ گئی ہے، وہ تنگی کے دور گزر گیا ہے، اس لیے کہ بنو نذیر کا بھی بہت سا مال ملا مسلمانوں کو، اور بہت سی فتوحات حاصل ہوئی، تو اب تو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ بہت کشادگی ہے، تو ہمارا بھی نام نفقہ کچھ بڑھایا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں اسی پر رہنا، ہمارا اختیاری فقر جو ہے جو کا تو رہے گا۔ ہاں اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان کی طلب پیدا ہو گئی تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، دے دلا کر ساز و سامان، میرے ہاں نہیں رہ سکتے پھر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم رہنا چاہتی ہو، اگر مطلوب ہے تمہارے اللہ اور اس کا رسول، اگر محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور پچھلے گھر سے آخرت سے ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم میں سے احسان کی روش اختیار کریں گی ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اب طے کر لو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے۔ آخرت چاہیے تو یہاں کا فقر ہوگا، چاہے دنیا میں لوگوں کو آسائشیں ہو جائیں، میرے ہاں نہیں ہوگی۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی بھی تم میں سے کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو سزا ملے گی دگنی۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی ہمارے رسول تمہارے شوہر تمہیں بچا نہیں سکیں گے، جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط جو ہے وہ اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے 2 مرتبہ دگنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے بہت عمدہ رزق فراہم کر رکھا ہے۔ یہ دوہرا اجر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ امہات المومنین جو ہے ازواج مطہرات، یہی امت کی خواتین کے لیے اسوہ بننے والی ہے۔ حضور کی زندگی ہر انسان کے لیے مکمل اسوہ ہے، سپہ سالار کے لیے، حاکم کے لیے، قاضی کے لیے، زندگی اتنی بھرپور آپ نے گزاری ہے کہ جس کا بھی آپ تصور کریں گے، آپ امام بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے مسجد نبوی کے، آپ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، سپہ سالار، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں کہ جو آپ میں نہ ہو، لہذا ہر حیثیت سے وہ مکمل اسوہ ہے سوائے ایک۔ وہ ایک کیا ہے؟ عورتوں کے لیے جو ان کی زندگی کا نسوانی پہلو ہے خاص، اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں۔ یہ خلا ہے جو ازواج مطہرات سے اللہ نے پورا کرایا، ازواج مطہرات اسوہ بنی، لہذا جو حکم بھی آ رہا ہے یہاں پر پہلے ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو اس اصلاحی عمل کو، اور پھر یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر اور عورتوں میں خاص طور پہ پھیلتا چلا جائے۔ اسی کو کچھ لوگوں نے دلیل بنا لیا، یہ احکام تو صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھے، دماغ خراب ہے۔ حضور کی بیویوں اس کو خطاب کیا گیا اس لیے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے، پہلے تم کرو، یہ نہیں کہ وہ لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو واز کہتے پھر اپنے گھر میں جو ہے ان کے معاملہ چوپٹ ہو، نہیں، حضور نے تو جو کیا پہلے خود کیا، اور خواتین کے معاملے میں جو کچھ اصلاحات آئی تو پہلے اپنی بیویوں پر نافذ کی پھر دوسروں پر۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو دیکھو اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا کیا کرو۔ اب دیکھیے عورت کی آواز میں بھی ایک نسوانی حسن ہے، اب اگر اس میں مزید کچھ لوچ شامل ہو جائے، چاہے بغیر نیت کے ہے، تو اس کے اندر اور حسن بڑھ جائے گا۔ اب کوئی شریر آدمی ہے وہ بات کر رہا ہے اور انہوں نے تو اپنی طرف سے شرافت کا انداز اختیار کر کے انہیں جواب دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کوئی طمع لے بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، وہ سمجھے کہ ان کا تو میلان میری طرف ہے، کوئی توجہ ہے ان کی، کوئی میری طرف عنایت ہے،
اور یہ سکینڈلز اٹھانے کے لیے جو وہاں پہ منافقین کا ففتھ کالمسٹ عنصر تھا وہ موجود تھا. ذرا سا کوئی معاملہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دے اور حضور کو بدنام کر دے تو ساری اخلاقی ساکھ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے. لہذا تم اپنی آوازوں میں لوچ پیدا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص، کوئی منافق جس کے دل میں روگ ہے، وہ کوئی اپنے دل میں لالچ پیدا کر لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کیا کرو معروف، مختصر اور ذرا کرخت لہجے میں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، جمی رہو. باہر نکلنے کا کیا کام ہے؟ عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ بن سور کر نکلو لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے جیسے کہ پچھلی جاہلیت میں کیا کرتی تھی. جاہلیت میں پردہ نہیں تھا، عرب میں پردہ نہیں تھا. ہاں خمار ہوتا تھا، ان کا ایک اوڑھنی ہوتی تھی اور باہر نکلتے ہوئے چادر بھی ہوتی تھی، لیکن چہرے پر نہیں ہوتی تھی وہ چادر. پورا باقی جسم جو ہے اس کے اوپر چادر ہوتی تھی، چہرہ کھلا. اب عورت کا ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر چاہتی ہے کہ نگاہوں میں آ جائے، کھپ جائے. جیسا کہ اب آپ مغرب میں جا کر دیکھیے، عورت نگاہوں میں آنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ لباس سے بالکل باہر آنے کے لیے بے قرار ہے. وہ دھجیاں کوئی رہ گئی ہے، کوئی کہیں لگی ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بھی شاید انہیں تو اپنے اوپر بہت ہی بار محسوس ہوتی ہوگی. تو فرمایا وہ جو تبرج تھا اس کو چھوڑو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. دیکھو اے اللہ کے رسول کے گھر والیوں، ابھی اہل البیت آ گیا جو میں نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ اہل البیت سے مراد بیویاں ہیں. یہاں کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ سارا بیویوں سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں کہ تم سے رجس کو، گندگی کو بالکل دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. کوئی بھی نجاست، کسی طرح کی کوئی آلودگی، کوئی شبے والی بات بھی نہ کسی کے لیے پیدا ہو. کہیں انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہ تمہارے لیے آئے. تمہارا کردار، تمہاری سیرت اتنی نکھی ہوئی، اتنی ستھری، اتنی پاک، اتنی صاف ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پڑھتی رہا کرو، یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے اللہ کی آیات کی. ظاہر بات ہے حضور کے حجرے تھے، ازواج مطہرات تھی، وہاں وحی بھی نازل ہوتی تھی. اور جو حکمت جو ہے حضور کی زبان مبارک سے جو موتی نکل رہے ہیں حکمت کے، سب سے زیادہ تو تمہارے علم میں آ رہے ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور بہت باریک بین ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.